أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کی صورت میں زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مقدس غفار اور میں سوسائٹی فار الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے آپ کے سامنے میزبانی کا موقع دیا۔ آج میرے موضوع کا نام ہے عشرۂ مغفرت۔ اللہ کی رحمت سے ہم عشرۂ رحمت کو مکمل کر کے عشرۂ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم اللہ پاک کی وسیع رحمت اور مغفرت کا ذکر کریں گے۔ جیسے ابھی میں نے سورہ الزمر کی آیت 53 کی تلاوت کی، اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، جنہوں نے توبہ کر لی اپنے گناہوں پر، یا اے میرے وہ بندو جنہوں نے لا علمی میں، بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی گناہ کر لیا ہے اور وہ اس پہ توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے ہرگز بھی وہ مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اپنے ہر بندے پہ اس کی رحمت جاری اور ساری رہتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے وہ بندے جن سے کوئی گناہ ہو گیا اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، میری طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کرتے اور پھر وہ اپنے اللہ کے سامنے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ لیکن توبہ کس طرح کی جائے؟ اپنے گناہوں پر توبہ اس طرح کی جائے کہ اے اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں یا یہ بھی اس بات کا بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ایسی صحبت میں رہا جائے کہ جو آپ کو نیکی کی طرف، اللہ کی طرف بلائے۔ ایک مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اگر ہم میں کوئی برائی ہے، مثال کے طور پر ہم میں یہ برائی ہے کہ ہم ایک ایسی محفل میں یا ایسی صحبت میں رہتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کی برائی کر رہے ہیں، تو اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ گناہ چھوڑ دیں گے، ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم خود کو ٹھیک کریں گے، لیکن ہم توبہ کرنے کے بعد پھر اسی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ تو کر لیتے ہیں سچے دل سے، لیکن ہم تو اس گناہ کو چھوڑ نہیں پائیں گے۔ تو کوشش کریں اپنی صحبت، اپنے ارد گرد کا جو آپ کا ماحول ہے وہ ایسا ہو کہ جو آپ کو اللہ اور اللہ کی یاد میں مشغول رکھنے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے بے شمار راستے کھول دیے ہیں کہ میرے بندو تم سے گناہ ہو گیا، تم اس پر شرمندہ ہو جاؤ اور تم مجھ سے رجوع کر لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گویا برائی کرنے کے بعد انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ انسان برائی پہ برائی کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، تو وہ نقطہ سیاہی میں بدلتا جاتا ہے، اور اس طرح اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اس سیاہی کی وجہ سے۔ تو اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ اس پہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اگر اس پہ شرمندہ ہو جائے، اپنے رب سے رجوع کر لے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ پاک اس سیاہی کو روشنی میں اور سفیدی میں بدل دیتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں کہ اللہ نے تو معاف کر دینا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ آپ نے توبہ اس طرح سے کرنی ہے، اس سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت تو ہم پر ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمت جو ہے ہمیشہ برساتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ایسی توبہ کرنی ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایک ایسی زرہ ہو جو بہت ہی تنگ ہو۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، وہ لباس بہت تنگ جس سے ایسے گھٹن محسوس ہو اور اس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ ایسا انسان جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے، دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ سارے کڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ گناہ کے بعد انسان کا حال یہی ہوتا ہے۔ گناہ سے انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس کو محسوس ہوتا ہے اپنے اوپر، اور گناہ انسان کی روحانی اور جسمانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن میں ایمان ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہو، تو وہ ان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بالخصوص ہمیں رمضان مبارک عطا کیا، ہمیں رمضان عطا کیا گیا، بالخصوص رمضان ہی کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں گناہوں کی معافی تو ہر وقت مانگنی چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان ہی کیوں؟ تو رمضان بالخصوص اس لیے کہ اللہ پاک اس رمضان کے اس مہینے کے آتے ہی دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، تمام شیاطین کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان انسان کے نفس کو اور انسان کو بہکاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے بار بار۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تو انسان کے پاس یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اور وہ اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ اس طرح سے کر لے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ، کہ وہ اس طرح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کہ وہ اس طرح سے اپنے گناہوں پہ سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کی رحمت اس کو اپنی رحمتوں سے اللہ پاک اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے عیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، اور اس کو اپنی رحمتوں کے وسیلے سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے ایسی توبہ کرنی ہے کہ اللہ کو ہمارا عمل پسند آ جائے۔ اور توبہ کیسے کی جائے؟ کیوں نہ توبہ اس طرح کی جائے کہ جو الفاظ اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توبہ کے لیے جو الفاظ سکھائے، سب سے مختصراً الفاظ جو ہم ادا کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، پھر اس کے بعد اگر ہم کریں اللہم اغفر لی، اور پھر اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بے شمار طریقے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، صرف اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے نہیں، کہتے ہیں استغفار اگر جو انسان پابندی سے کرتا ہے، صبح و شام استغفار کرتا ہے، تو اس کے غم، اس کی پریشانیاں اس طرح سے اللہ پاک اس سے دور کر دیتے ہیں کہ وہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے راستے نکل آئے اور اس کی پریشانی دور ہو گئی، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ وہ اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اور تو ہم آج کسی سے نہیں، اپنے آپ سے، خود سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے۔ ہم اس مہینے میں اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو اس قدر مضبوط کر لیں گے کہ جب شیاطین کو کھول دیا جائے تو وہ ہمیں بہکا نہ سکے، ہمیں راہ راست سے ہٹا نہ سکے، ہمیں ہدایت کے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس راستے پر چل سکیں، اور اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی استقامت عطا کرے۔ لیکن آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس سے رجوع کر لو، اس سے منہ پھیرو، اس سے جو تم نے منہ پھیر لیا ہے اس کی طرف رجوع کر لو، اس طرح سے رجوع کر لو کہ تمہیں دوبارہ وہ گناہ جو ہے یاد نہ آئے، تم ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہ جاؤ۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی سوسائٹی فار الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اور میں مقدس غفار آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔